حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قام فیہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے درمیان کھڑے ہو گئے، فذکر الغلول، اور انہوں نے خیانت کو ذکر کیا، یعنی مال غنیمت میں جو خیانت ہوتا ہے اس کا ذکر فرمایا منبر پر کھڑے ہو کر، فعظمہ، اور نبی علیہ السلام نے اس خیانت کو گناہ کبیرہ قرار دیا، وعظم امرہ، اور اس کی سزا کو سخت قرار دیا، اس کی شدت کو ذکر کیا، اس کی سزا کی شدت کو ذکر کیا کہ جو بھی مال غنیمت میں خیانت کرے گا، مال میں خیانت کرے گا، اس میں تمام اجتماعی اموال آ گئے، اس میں اگر کوئی خیانت کرے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سزا کی شدت بیان کی۔ کس طرح شدت بیان کی؟ فرمایا لا الفین احدکم یوم القیامہ، لا الفین اے لا اجدن، میں قیامت کے دن تم میں سے کسی کو بھی ایسے انداز میں نہ دیکھوں، ایسی حالت میں نہ دیکھوں، علی رقبتہ شاۃ، کہ اس کے گردن پر ایک بکری ہو، لہا صغاء، اور وہ بکری چلا رہی ہو، یعنی جو بکری اس نے خیانت کی ہو مال غنیمت وغیرہ سے، تو میں تم میں سے کسی کو بھی ایسے حالت میں نہ دیکھوں کہ اس کے گردن پر ایک بکری ہو جو چلا رہی ہو، علی رقبتہ فرس لہ حمحمۃ، اور کسی کے گردن پر گھوڑا ہو اور وہ گھوڑا انحنا رہا ہو، یقول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ آدمی مجھ سے یہ کہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اغیثنی، میری مدد کرو تاکہ اس بوجھ سے مجھے چھٹکارا ملے، فاقول لا املک لک شیئا، اور میں تم سے کہوں کہ میں تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا، قد ابلغتک، اور میں تمہیں پیغام دنیا میں پہنچا چکا ہوں، اب میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا وعلی رقبتہ بعیر، اور کسی کے گردن پر ایک اونٹ ہو، لہو رغاء، اور وہ اونٹ بلبلا رہا ہو، کتنی سخت سزا ہوگی، ذلت بھی ہوگی کہ اس نے یہ چیز خیانت کی تھی، روز محشر ہر ایک دیکھے گا کہ اس نے مال غنیمت میں خیانت کی تھی، یہ خیانت والا وہ اونٹ ہے جو اس کے گردن پر پڑا ہوا ہے، تو لوگوں کی رسوائی، لوگوں کے سامنے رسوائی الگ ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بوجھ بھی جو ہے وہ گردن پر الگ ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اونٹ اس کے گردن پر ہوگی اور وہ اونٹ بلبلا رہا ہوگا، یقول، یہ کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغیثنی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرمائے، فاقول، تو پھر میں کہوں کہ لا املک لک شیئا، میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، قد ابلغتک، میں تو دنیا میں تمہیں پیغام پہنچا چکا ہوں، وعلی رقبتہ صامت، اور بعض بھی ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے گردن پر سونا اور چاندی لدا ہوا ہوگا، اس کا بوجھ اس کے گردن پر ہوگا، فیقول، وہ کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغیثنی، میری مدد کریں، فاقول لا املک لک شیئا، اور میں تمہیں یہ کہوں کہ لا املک لک شیئا، میں تمہارا کچھ بھی کام نہیں آ سکتا اس سلسلے میں، قد ابلغتک، میں تو تمہیں دنیا میں پیغام پہنچا چکا ہوں، وعلی رقبتہ رقاع تخفق، اور بعض لوگوں کے گردن پر کپڑے ہوں گے، کپڑے کے ٹکڑے ہوں گے، تخفق، جو حرکت کر رہے ہوں گے، فیقول، وہ کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اغیثنی، میری مدد کریں، فاقول لا املک لک شیئا، اور میں تمہیں یہ کہہ دوں کہ میں تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا، قد ابلغتک، دنیا میں تمہیں اس کا پیغام پہنچا چکا ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تفصیلی روایت ذکر کی ہے، جو لوگ مال غنیمت میں خیانت کرتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ منبر پر کھڑے ہو کر تمام لوگوں کو سمجھایا کہ جو بھی مال غنیمت میں خیانت کرے گا وہی چیز قیامت کے دن وہ لات اس پر لدی ہوئی ہوگی اور وہ لے کر آئے گا، جس طرح اس آیت میں بھی اشارہ فرمایا وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ